آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام نے کیوں بڑھاپے میں بیٹے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایسا صالح بیٹا عطا فرمایا کہ وہ خود بھی ایک نبی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے مردودوں نے کس طرح سے شہید کیا تھا، اور جو قوم انبیاء علیہ السلام کو شہید کر سکتی ہے تو اس کے لیے فلسطین کے معصوم بچوں اور مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، کیونکہ مجھے آپ دوستوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، آہستہ یعنی اپنے دل میں ہی دعا کی، یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں گے۔ جب وہ بوڑھے ہوئے تو فرزند کے واسطے یعنی کہ بیٹے کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہا، اے میرے پروردگار، میری تحقیق سست ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھے تانا نہ دیں، اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ پس اے پروردگار، عنایت فرما، مجھے ایک صالح خوبصورت فرزند عطا فرما، تاکہ وہ میرا ولی و وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے زکریا علیہ السلام، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے اس کے نام کا کوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے رب، کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتے نے کہا، اے حضرت زکریا علیہ السلام، خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت آسان ہے، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ کہا رب نے کہ نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات 3 دن بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام نے 3 رات 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام گھر سے باہر نہیں نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے۔ ان کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹا، کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے ہو؟ وہ بولے، میری ماں خداوند کریم نے مجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا، اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر دنوں رات روتے رہتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا، تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے مجھے عنایت فرمایا وہ دن رات روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت بے چینی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے میں غمگین رہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا علیہ السلام، مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، اور میں نے تجھ کو ویسے ہی دیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ اگر بہشت و دوزخ کی بات سنے گا تو وہ اور بھی زیادہ روئے گا، اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کا وعظ سن رہی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہاں ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے چپکے سنتے تھے، اور ان سب کو معلوم تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بہشت و دوزخ کا وعظ بیان فرما رہے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں،
اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک اعمال کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرمائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ رہو۔ جب یہ نصیحت و واعظ خوف درجہ کا یحییٰ نے گوشے میں بیٹھ کر اپنے والد سے سنا، ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہیں، وہ کہیں بھی ان کو نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سن کر ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس جا بیٹھیں۔ جب شام ہوئی، یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگیں۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہرو، مجھ سے بات کرو اور اپنا رونا موقوف کر کے مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں، مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے، اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہاں لے جا رکھے گا، میں اسی وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ باہر صورت ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لے آئیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 7 برس کی تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ ہر چند دن ان کو حضرت زکریا علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں میں اللہ کی نافرمانی ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت کے تنے کو کھوکھلا کر کے اس میں اپنی رہائش اختیار کر لی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے دیکھا، اور دشمنوں نے پھر آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے، اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے کرتے اس درخت کے پاس آ پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا، لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ ابھی وہ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان لوگوں کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو اس درخت کے تنے میں چھپے بیٹھے ہیں، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، مٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک بڑا آرا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی اثنا میں جب کہ وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے اور ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا، حضرت زکریا علیہ السلام اف کر اٹھے، اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے زکریا علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی، اور اپنی جان اسی طرح سے اللہ کو سونپ دی، اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں آپ شہید ہو گئے۔ دوستو، بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے، اور جس قوم نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہو تو ان کے لیے فلسطین کے معصوم بچوں، مسلمانوں، عورتوں کو قتل کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔